بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پردیس میں جشن آزادی کا دن آتا ہے تو دل ایک عجیب سی کیفیت سے گزرتا ہے۔ ایک طرف خوشی ہوتی ہے کہ ہم اپنے وطن کی سالگرہ منا رہے ہیں، دوسری طرف دل کو وہ سبز ہلالی پرچم، وطن کی گلیاں اور اپنے پیارے یاد آتے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے ہم ہزاروں میل دور بیٹھے بھی اپنے دیس کے رنگوں میں رنگ جاتے ہیں۔ اسی جذبے کے ساتھ آج ہم پہنچ چکے ہیں اس کانفرنس سینٹر میں، جہاں پر ایک خوبصورت گیٹ ٹوگیدر میں شریک ہوں گے۔ بہت ہی خوبصورت ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، جہاں پر ساری پاکستانی کمیونٹی نے مل کر ایک ایسی تقریب سجائی جس میں سبز ہلالی پرچم لہرایا گیا، ملی نغمے گائے گئے۔ یہ صرف ایک تقریب نہیں بلکہ یہ دلوں کو جوڑنے والے لمحے ہیں۔ پردیس کی یہ محفل ہمیں یاد دلاتی ہے کہ وطن سے محبت کسی سرحد کی محتاج نہیں ہوتی۔ چاہے ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، پاکستان ہمارے دلوں میں دھڑکتا ہے۔ تو آئیے اب آپ کو بھی اس تقریب کی جھلکیاں دکھاتے ہیں تاکہ آپ بھی محسوس کر سکیں کہ کس طرح ہم نے پردیس میں رہتے ہوئے آزادی کا دن دل سے منایا۔ کیونکہ ہماری شناخت پاکستان سے ہے، یہاں رہتے ہوئے ہمیں اپنے تہوار، اپنی ثقافت اور اپنی زبان کو زندہ رکھنا ہے، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں یہ جان سکیں کہ ان کی اصل جڑیں کہاں ہیں۔ Let's recite through the Quran. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته والمرأة رعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Abdullah ibn Umar reported, the Messenger of Allah, peace and blessings be upon him, said, every one of you is a shepherd and is responsible for his flock. The leader of people is a guardian and is responsible for his subjects. A man is the guardian of his family and he is responsible for them. A woman is the guardian of husband homes and his children and she is responsible for them. The servant of a man is a guardian of the property of his master and he is responsible for it. No doubt, every one of you is a shepherd and is responsible for his flock. روشنی چلتا
کرتے ہیں، اے عرض وطن تیری عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ آپ سب کو جشن آزادی مبارک ہو۔ مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میں یہاں اپنے وطن کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں۔ الحمدللہ لہلہاتے کھیت، سرسبز میدان، نہری نظام، دنیا بھر کی معدنیات، پہاڑ، دریا، غرض ہمارے ملک میں دنیا کی کوئی ایسی نعمت نہیں جو موجود نہ ہو۔ ثم الحمدللہ ہمارا وطن اتنی بڑی نعمت، اللہ تعالیٰ کا احسان اور اس کے بعد قائد کی محنت ہے۔ بس ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وطن اتنا خوبصورت وطن جو دنیا میں اتنا خوبصورت ترین خطہ ارض ہے، وہ ہمیں ملا کیسے؟ ہمیں یہ تو پتا ہے کہ وہ بہت ساری قربانیوں سے ملا ہے، ہم نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں، اور یہ بھی پتا ہے کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت تھی، لیکن ہمیں تھوڑا سا یہ ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ وہ قربانیاں کیسی تھیں۔ کیا وہ قربانیاں صرف زمین و جائیدادوں کی تھیں یا مال کی تھیں؟ نہیں، وہ قربانیاں وہ تھیں جو سوچ کر بھی ہمارا دماغ لرز اٹھتا ہے۔ وہ قربانیاں وہ تھیں جو بچوں نے اپنے ماں باپ کو قتل ہوتے دیکھا، جو جوان بیٹوں کو ماؤں کے سامنے قتل کر دیا گیا۔ وہ قربانیاں یہ تھیں کہ جب قافلے پاکستان کی طرف رواں دواں تھے، یعنی جب ہمارا وطن بنا تو یہ ایسے نہیں بن گیا، اس کے پیچھے لاکھوں لوگوں کی قربانیاں تھیں۔ اب بات یہ سوچنے کی ہے کہ ہمارے قائد نے یہ وطن اس لیے حاصل کیا تھا کہ صرف ہمیں جسمانی آزادی ملے اور ہم ذہنی طور پہ ویسے ہی غلام رہے؟ کیا یہ وطن قائد نے اس لیے حاصل کیا تھا کہ یہاں جو بچہ بھی پیدا ہو وہ 3 لاکھ کا قرض لے کر پیدا ہو؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اس سارے مسئلے کا حل کیا ہے؟ کیا ہم نے یہاں صرف تقریریں کر کے یہ مسائل حل کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ نظام ہم سب نے مل کر بدلنا ہے۔ جناب، یہ پاکستان کسی ایک سرکار کی ملکیت نہیں ہے، یہ پاکستان آپ کا ہے، یہ پاکستان میرا ہے، اور یہ پاکستان ہم سب کا ہے۔ اس کو ہم نے بچانا ہے۔ ملک کا بچہ آزادی سے زندگی گزارے گا، قرض سے نکلے گا، اور امیر امیر نہیں ہوتا جائے گا، غریب غریب نہیں ہوتا جائے گا، ہر انسان کو جینے کا حق حاصل ہوگا۔ ہم تو مٹ جائیں گے اے عرض وطن، مگر تجھ کو رہنا ہے قیامت کی سحر ہونے تک۔ تھینک یو۔